مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے۔ انگلستان کا وزیر اعظم ونسٹن چرچل جو کہ 70 سال سے زائد کا ہو چکا تھا، لیکن برطانیہ کی فوجی کشتی کو دیکھنے کے لیے وہ روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، اور اس عمر میں اتنا کام کرنے کا یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کا راز، وہ ہر روز صبح کے وقت 11 بجے تک بستر میں کام کرتا تھا، اخبارات پڑھتا تھا، آرڈر لکھواتا تھا، ٹیلی فون کرتا اور اہم جلسے منعقد کرتا۔ لنچ کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے بستر پر ہی سو جاتا۔ شام کے وقت وہ پھر بستر پر لیٹ جاتا، یعنی وقفے سے آرام کرتا تھا، اور 8 بجے ڈنر کھانے کے وقت تک وہ 2 گھنٹے سوتا رہتا۔ اس نے تھکان کا علاج نہیں کیا، اسے تھکان کا علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ اس نے اس کا تدارک کیا تھا۔ چونکہ وہ کافی آرام کرتا تھا، اسی لیے تازہ دم اور مستعد ہو کے آدھی رات گزرنے کے بعد دیر تک کام کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، ڈپریشن سے نجات اور سکون اور خوشی پانے کا اہم ترین اصول اور گر کیلولا ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے سائنسی حقائق اسے ثابت کریں گے اور اہم مثالیں بھی بتائیں گے کہ کیلولا کیوں ہماری زندگی بڑھانے اور جوان رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یقیناً سائنس جب کوئی ایجاد کرتی ہے یا نئی کوئی حکمت دریافت کرتی ہے تو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سامنے پاتی ہے۔ کیلولا بھی سنت نبوی ہے اور ذہنی بیماریوں اور ڈپریشن کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ نپولین نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یعنی پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھیے میں آگے فرماتا ہے، اب آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں گے کہ تھکان کو پریشانی سے کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تھکان اکثر اوقات پریشانی کو جنم دیتی ہے، یہ کم از کم پریشانی کے آثار ضرور پیدا کر دیتی ہے۔ علم طب کا ہر طالب علم آپ کو بتائے گا کہ تھکان جسمانی مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے، اور مدافعتی نظام کو کمزور کر کے معمولی زکام سینکڑوں دوسری بیماریوں کے لیے میدان صاف کر دیتا ہے۔ اور علم امراض النفس کا ماہر آپ کو بتائے گا کہ تھکان آپ کی ذہنی مدافعت کو کمزور کر کے خوف اور پریشانی کے جذبات کے لیے راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ اس لیے تھکان کا تدارک دراصل پریشانی کا تدارک کرنا ہے۔ ڈاکٹر ایڈمنڈ جیکبسن تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون پہ 2 کتابیں لکھی ہیں، ترقی پذیر آرام و سکون اور آپ کو ضرور آرام کرنا چاہیے۔ اور شکاگو یونیورسٹی کی عضویات کی لیبارٹری کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے میڈیکل پریکٹس میں آرام و سکون کو ڈاکٹری علاج کی حیثیت سے استعمال کرنے کے سلسلے میں تحقیقات کی ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ مکمل آرام و سکون کی موجودگی میں کسی قسم کی اعصابی اور جذباتی حالات کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو آرام و سکون حاصل ہو تو آپ پریشان نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ تھکان اور پریشانی دور کرنے کا پہلا اصول یہ ہے، اکثر آرام کیجیے، تھکان سے پہلے آرام کیجیے۔ بار بار کے تجربے کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ جنگ نے دریافت کیا ہے کہ اگر نوجوان آدمی بھی، وہ آدمی جو برسوں کی فوجی تربیت کے بعد کافی سخت ہو چکے ہیں، ہر گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے اپنا ساز و سامان اتار کر آرام کریں تو وہ زیادہ اچھی طرح مارچ کر سکتے ہیں اور ان میں برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ محکمہ جنگ انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کا دل بھی اتنا ہی تیز اور مستعد ہے جس قدر کے امریکی فوج کے نوجوانوں کا۔ جان ڈی راک فیلر نے 2 غیر معمولی ریکارڈ قائم کیے۔ وہ اپنے زمانے میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا اور پھر وہ 98 سال تک زندہ رہا۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ بے شک اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لمبی عمر پانے کا رجحان اسے وراثتاً ملا تھا، لیکن ایک اور بھی وجہ ہے، وہ اپنے دفتر میں ہر روز دوپہر کے وقت آدھا گھنٹہ کیلولا کیا کرتا تھا۔ وہ دفتر کے کوچ پر لیٹ جاتا اور جب وہ کیلولا کر رہا ہوتا تو کوئی شخص بھی، خواہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، جان راک فیلر کو ٹیلی فون پر نہیں بلا سکتا تھا۔ سامعین کرام، آرام اصلاح ہے۔ آرام کے تھوڑے سے وقفے میں اس قدر اصلاح کی قوت ہے کہ 5 منٹ کی جھپکی بھی تھکان کو دور کر دیتی ہے۔ بیس بال کے شعراء آفاق کھلاڑی کونی میک نے مجھے بتایا، اگر میں دوپہر کے وقت کھیل سے پہلے کیلولا نہ کروں تو 5ویں اننگ ہی میں تھک جاتا ہوں، لیکن اگر صرف 5 منٹ بھی آنکھ لگا لوں تو خواہ رات تک
کھیلتا رہوں، بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایک جنرل صاحب اکثر ایک بڑی کرسی پر بیٹھ کے آرام کرتے اور 2-3 دفعہ 10-10 منٹ کے کیلولے کرتے، جس سے وہ بہت زیادہ چست و چالاک ہو جاتے تھے ان کے الفاظ میں۔ مصنف کہتے ہیں میں نے ہالی ووڈ کے ایک ڈائریکٹر کو یہی تکنیک آزمانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس سے انہیں بہت فائدہ پہنچا۔ میٹرو گولڈوین میئر کمپنی کے چوٹی کے ڈائریکٹروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چند دنوں پہلے وہ مجھے ملنے آئے۔ اکتاہٹ اور تھکاوٹ نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ ٹونک، وائٹامن، ادویات، ہر چیز آزما چکے تھے، لیکن کسی چیز نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ میں نے ہر روز تھوڑا سا آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ کیسے؟ اپنے اسٹاف رائٹر سے کانفرنس روم میں جاتے وقت اپنے دفتر میں لیٹ جایا کریں اور آرام کیا کریں۔ 2 سال بعد جب وہ مجھ سے ملا، اس نے کہا ایک موضوع ظہور پذیر ہوا ہے۔ میرے اپنے ڈاکٹر کا یہی خیال ہے۔ پہلے میں مختلف فیچروں کے لیے خیالات اور تجاویز پر بحث کرتے وقت کرسی میں کھچا کھچا بیٹھا رہتا تھا، لیکن اب میں ان جلسوں کے دوران میں اپنے دفتر کے صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں۔ اب میری حالت اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ پچھلے 20 سال میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں پہلے کی نسبت روزانہ 2 گھنٹے زیادہ کام کرتا ہوں، لیکن شاذ ہی کبھی تھکتا ہوں۔ آرام کے انہی اصولوں پر آپ بھی اپنے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹینوگرافر ہیں تو آپ ایڈیسن یا سام گولڈوین کی طرح دفتر میں کیلولہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اپنے مالک کے ساتھ مالی امور پر بحث کرتے ہوئے اپنے صوفے پر نہیں لیٹ سکتے۔ اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں اور اپنا لنچ گھر جا کے کھاتے ہیں تو آپ لنچ کے بعد 10 منٹ تک کیلولہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر جنگ جارج مارشل کا یہی دستور تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جنگ کے زمانے میں وہ امریکہ کی فوج کو ہدایات دینے میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے لیے دوپہر کو آرام کیے بغیر چارہ نہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زائد ہو چکی ہے، پھر بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ آرام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو جس قدر ممکن ہو اپنا سارا لائف انشورنس خرید لیجئے۔ ان دنوں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں اور اچانک ہو رہی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ کیلولہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اپنے دفتر میں ہوں، فیکٹری میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی کرسی کو پیچھے کر کے آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے 5 یا 10 منٹ کے لیے بالکل آرام کی حالت میں جا کے کیلولہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دوپہر کے وقت کیلولہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں اس سے پہلے۔ اگر آپ 4، 5 یا 6 بجے کے قریب 1 گھنٹے کے لیے آنکھ نہیں لگا سکتے تو آپ اپنی حیات بیداری میں 1 گھنٹہ روزانہ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جسمانی مزدور آرام کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اسٹیل کمپنی کے ساتھ سائنسی انتظامیہ انجینئرز کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے فریڈرک ٹیلر نے اسے ثابت کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مزدور 12.5 ٹن لوہا فی کس کے حساب سے کرائے کی گاڑیوں پہ لادتے ہیں اور دوپہر تک تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اس نے تھکان کے تمام عناصر کا سائنسی مطالعہ کیا اور اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ مزدور ایک دن میں 12.5 ٹن نہیں بلکہ 47 ٹن لوہا لاد سکتے ہیں۔ اس کے حساب کے مطابق اگر مزدور روزانہ 4 گنا بھی کام کریں پھر بھی اس تھکان کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس نے اسے ثابت کر دکھایا۔ مسٹر ٹیلر نے ایک مزدور کو منتخب کیا، اسے روک گھڑی کے مطابق کام کرنا تھا۔ ایک شخص روک گھڑی لے کے کھڑا ہو گیا اور اسے کہتا اب ٹکڑا اٹھاؤ اور چلو، اب بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، اب چلو اب آرام کرو، یعنی وقفے سے اس کو آرام کروایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اکیلے مزدور نے 47 ٹن لوہا اٹھایا اور باقی مزدوروں نے فی کس 12.5 ٹن۔ اور ان 3 سالوں کے دوران جب تک ٹیلر فریڈرک کے ہاں رہا وہ عملاً ہمیشہ اس رفتار پر کام کرتا رہا۔ مزدور اس میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہ تھکنے سے پہلے آرام کر لیتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے میں تقریباً 26 منٹ کام کرتا اور 34 منٹ آرام۔ وہ کام کے بجائے آرام زیادہ کرتا تھا، پھر بھی وہ دوسروں کی نسبت تقریباً 4 گنا زیادہ کام کرتا رہا۔ مصنف کہتے ہیں میں پھر دہراتا ہوں، آپ بھی وہی کیجئے جو فوجی جوان کرتے ہیں، اکثر آرام کیجئے، وہی کیجئے جو آپ کا دل کرتا ہے، تھکنے سے پہلے آرام کیجئے اور آپ اپنی حیات بیداری میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر سکیں گے۔ اور کیلولہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کتاب کے اندر سائنسی بنیادوں پہ ڈیل کارنیگی نے
بیان کیا ہے کہ کیونکہ کیلولا کرنے سے پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انسان کی اور وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے، لہٰذا ایک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوائد دنیا کے سامنے سائنسی بنیادوں پہ ثابت ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ تھینک یو۔